یہ جو فیملی ہوتی ہے نا یہ تسبیح کی طرح ہوتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے نا تسبیح کے اوپر والا حصہ یہ ماں باپ ہوتے ہیں. جب یہ چلے جاتے ہیں نا تو اپنے بھائی بہنوں کو جس طرح تسبیح کے دانے بکھرتے ہیں نا اس طرح بکھرتے دیکھا ہے. جب تک ماں باپ ہیں پہلے تو ان کی برکتیں لینا، اور جب یہ چلے جائیں نا تو یہ دانے بکھرنے مت دینا، جوڑ کے رکھنا اپنی فیملی کو. یہ فیملی یہی تو پیار ہے زندگی میں. تھوڑے سے پیسوں کے لیے بھائی بہن لڑتے ہیں، جائیداد کے لیے بھائی بہن لڑتے ہیں، تھوڑے کاروبار کے لیے لڑتے ہیں. ارے قربان کر دو، کوئی بات نہیں، بھائی کو تھوڑا زیادہ چلا جائے، میری بہن کے گھر میں ہی جا رہا ہے نا، یہ تیرا ہے یہ میرا ہے نہ کیا کرے. یہ گھر کی محبتیں آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اضافہ ہو جائے، عمر میں اضافہ ہو جائے، بری موت سے بچے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. اور رشتہ داروں میں the closest family member جو ہے وہ بھائی بہن ہیں، وہ ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں. ارے ان کو چھوڑ کر دنیا سے محبتیں جتا رہے ہو؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. تو اپنی بچیوں کے ساتھ اور اپنی بہنوں کے ساتھ بالخصوص اچھا سلوک کرنا. خوش نصیب ہے وہ بھائی جو بہنوں کا مان ہے، خوش نصیب ہے وہ جو والد جو اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے. بہنوں کی دعائیں بھائی کو بہت اوپر لے جاتی ہیں. خوش نصیب ہے وہ بھائی. اچھا ہمارے ایک اور نظام پتہ ہے کیا ہے کہ جب تک ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو چلے بھائی بہنوں میں پیار ہے. اب بھائی بہنوں میں شادی ہو گئی، سب کی شادیاں ہو گئیں اور ماں باپ چلے گئے، تو اب نارملی لوگ اپنی بہنوں کو اگنور کرتے ہیں. اب یار میں تو اپنی بیوی کو دیکھوں گا، اپنے بچوں کو دیکھوں گا، اپنی کمائی کو دیکھوں گا. نہیں، اب بھائی کا کام ہے کہ وہ والد کا کردار ادا کرے. بہنوں کو یہ احساس دلائے کہ تمہارے ماں باپ چلے گئے ہیں مگر تمہارے بھائی زندہ ہیں، ہر مشکل میں تمہارے بھائی تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے. کبھی بہنوں کو یہ ریئلائز مت کرانا کہ وہ اکیلی کہیں کسی پرابلم میں ہو تو وہ اکیلے میں سوچے کہ میرے ماں ہوتی تو میں ماں سے بات کر لیتی، باپ ہوتا تو میں باپ سے کہہ دیتی، بھائی کو کیا کہوں وہ تو سنتا ہی نہیں ہے. ہیں ایسے بھائی آج بھی کہ بہنیں انہیں اپنا دکھ بھی شیئر نہیں کرتی ہیں، بلکہ بھائیوں کو پڑی ہی نہیں ہے بہن کدھر گئی. یہ مت کرنا. اگر تم اپنے ماں باپ کی روح خوش کرنا چاہتے ہو نا تو بھائی بہن جڑ کے رہو، بھائی بہنوں میں پیار رکھو. یہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے. ارے جو کچھ میرے پاس ہے اگر میرا بھائی بہنوں پہ خرچ ہو جائے تو اس سے اچھی کیا چیز ہے. یہ یاد رکھے جو سوشل میڈیا پہ ہزاروں فرینڈ بنائے بیٹھے نا کہ میرے 5000 فرینڈ تو میرے 10,000 فرینڈ، کسی دن بستر پر پڑو گے نا اسپتال میں تو اس بستر کے کنارے تمہیں تمہارے بھائی بہن ہی نظر آئیں گے. وہ سوشل میڈیا والا تمہارا جو سارے دن چیٹنگ جس کے ساتھ واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہو نا گروپ میں، کوئی نظر نہیں آئے گا. جب تمہارے گھر میں کوئی بچے کا پرابلم ہوگا آدھی رات کو اگر تمہارے گھر کو آ کے تمہیں دلاسا دے گا تو تمہارے بھائی بہن ہوں گے. بہنوں کو حقیر نہ سمجھنا، یہ ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے. اسلام جب نہیں آیا تھا نا تو بہنوں کے حقوق نہیں تھے، ان کو کوئی ورثے میں حق نہیں دیتا تھا، بہنوں کی شادیاں نہیں کرواتے تھے. مگر آج بھی کچھ قبائل سنا ہے ایسے ہیں، آج بھی بدبخت کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہنوں کے حق دبا لیتے ہیں. ارے بہنیں تو غم گسار ہوتی ہیں، بہنیں تو بھائیوں کا مان ہوتی ہیں. ارے بہنیں ہوتی ہیں تو گھر میں رونق ہوتی ہے. ارے بہنوں کو عزت دیا کرو، بہنوں کو پیار دیا کرو. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگوں کی ماں باپ جلدی چلے گئے، اب بھائی پر بہنوں کا بوجھ ہے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے ان کی 6 یا 7 بہنیں تھیں اور سبحان اللہ وہ اپنی بہنوں کو انہوں نے پالا، اپنی بہنوں کو باپ بن کر پالا، ان کے بالوں میں کنگھی بھی کرتے تھے. اور جب بہنوں کی شادیاں ہو گئیں، بہنیں بڑی ہو گئیں، اپنی شادی تاخیر سے کی اور شادی بھی کسی بیوہ سے کی. پوچھا گیا کہ کیوں بیوہ سے شادی کی؟ کہا میری بہنوں کو ایک ماں کی حاجت تھی، میں کوئی جوان لڑکی لے آتا تو بہنوں کا کیا ہوتا. اللہ اکبر، یہ صحابہ کا انداز. اور آج جو بہنوں کا حق دباتے ہیں، آج جو بہنوں کو ذلیل کرتے ہیں، نہ کرنا. ہمارا اسلام بہنوں سے محبت کا درس دیتا ہے.